کفار کے لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا وحشی. نیزہ چلانے میں اس کو بڑی مہارت تھی. اس نے کہا، وحشی سے ہند نے کہا، عورت نے گلے میں زیورات پہنے ہوئے تھے، چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، کنگن. اس نے کہا ایک کام کر، یہ زیور تیرا، یہ گلے کا زیور ہار، یہ ہاتھوں کے کنگن تجھے دے دوں، اور مکے پہنچ کر تجھے دراہم و دینار بھی دوں. میرا ایک کام کر. اس نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر. ہائر کیا اس کو، ہائر کرائے پہ لیا، زیورات کا وعدہ کیا، پیسوں کا وعدہ کیا. وحشی خود کہتا ہے کہ مجھے غزوہ احد سے کوئی غرض نہیں تھی، اس لڑائی جنگ سے مجھے غرض ہی نہیں تھی، کیونکہ میرا ٹارگٹ، میرا نشانہ تو حمزہ بن عبد المطلب تھا. میں نے تو اس کے قتل کی ذمہ داری لی. وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. نیزہ چلانے میں بڑا ماہر تھا. اس نے دیکھا کہ امیر حمزہ آ رہے ہیں. وہ غور سے دیکھ رہا ہے، ریکی جسے آپ کہتے ہیں، ریکی کرتا رہا. امیر حمزہ کہاں ہیں، کہاں سے آ رہے آئے. امیر حمزہ جب گزرنے لگے، وہ چھپا ہوا تھا اور آگے ایک گڑھا تھا. گڑھا حضرت امیر حمزہ بڑے اطمینان سے آ رہے تھے، اور کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. حضرت امیر حمزہ نے غزوہ احد بڑی دلیری، جرأت و بہادری سے لڑے. اسی لیے تو ٹارگٹ تھے کہ اس بندے کو اگر ختم کر لیا تو پھر سمجھ لو احد کا میدان ہمارے ہاتھ آ جائے. اس نے چھپ کر حضرت امیر حمزہ پر اتنا نیزے سے اتنا زوردار حملہ کیا کہ حضرت امیر حمزہ کے ناک کے نیچے وہ نیزہ مارا اور آپ کی پشت سے وہ نیزہ نکل گیا. اتنا شدید زخم ہوا، اتنا زیادہ خون بہہ گیا کہ امیر حمزہ نے 3 مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی. ہر مرتبہ آپ گر جاتے. ایک دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، پھر گر گئے. دوسری دفعہ پھر اٹھنے کی، پھر گر گئے. تیسری دفعہ پھر اٹھ نہیں سکے. زخم بڑا گہرا، خون بہت زیادہ بہہ گیا. اسی دوران حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو. جب آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، وہ ہند جس نے امیر حمزہ کے قتل پر انعام دینے کا وحشی سے وعدہ کیا تھا، اس عورت کا دیکھیے ذرا کتنی عداوت تھی حضور کے ساتھ، حضور کے چچا کے ساتھ. امیر حمزہ کے کلیجہ یہاں سے لے کر ناف تک آپ کا پیٹ چاک کیا، خنجر سے پیٹ کھولا اور آپ کی انتڑیاں نکال کر زمین پہ گرا دی. وحشی اور ہند ان دونوں نے مل کر امیر حمزہ کی ناک کاٹی، دونوں کان کاٹے، دونوں آنکھوں کو نکال دیا اور آپ کی ناش مبارک کا مسلح بنایا. مسلح کہتے ہیں شکل چہرہ بگاڑ دیں، لاش پہچانی نہ جائے، اسے کہتے ہیں مسلح کرنا لاش. امیر حمزہ کی شہادت تاریخ اسلام کی اتنی دردناک شہادت ہے کہ آپ کی لاش مبارک کا مسلح کیا گیا. شہادت امیر حمزہ. اور اس ظالم خاتون ہند نے وہ ظلم کیا، وحشی نے، ابو سفیان نے وہ ظلم کیا کہ سوئی دھاگا لے کر امیر حمزہ کے دونوں کان دھاگے میں پروئے، ناک دھاگے میں پروئی، آنکھیں دھاگے میں پروئی، ان کا ہار بنایا اور ہند نے گلے میں ڈالا. اور گلے میں ڈال کر جہاں میرے آقا تشریف فرماتے، حضور کے آگے سے گزری، حضور کے آگے سے گزری، حضور کو تکلیف دینے کے لیے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضور کے قلب اقدس کو کتنی تکلیف پہنچی.
حضور کس قدر آبدیدہ ہوئے، کس قدر غم اور درد اور علم حضور کے قلب اطہر کو پہنچا۔ حضور نے دیکھا کہ میرے چچا کی دونوں آنکھیں، دونوں کان، ناک کٹی ہوئی، اس بدبخت عورت نے دھاگے میں پرو کر حضور کے سامنے سے گزر رہی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے امیر حمزہ کی لاش پہ لے جائے؟ صحابہ کہ حضور ہم دیکھ کر آئے ہیں، مگر حضور آپ نہ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ لاش مبارک کا مسئلہ بنا دیا گیا، حضور آپ دیکھ نہیں سکیں گے، لاش پہچانی نہیں جاتی۔ فرمایا نہیں، مجھے لے چلو میرے چچا کی لاش پر۔ جب حضور تشریف لے گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام پر اس قدر گریہ جاری ہوا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی حضور کو کبھی بھی اتنا غم میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھا جتنا غم کی کیفیت میں ہم نے اس دن حضور کو دیکھا۔ حضور ان کے سرانے کی طرف کھڑے ہو گئے اور حضور نے بڑے جذبے سے فرمایا سید الشہداء حمزہ۔ صحابہ سن رہے تھے، فرمایا سید الشہداء حمزہ، فرمایا سن لو میرا چچا حمزہ بن عبد المطلب یہ شہیدوں کا سردار ہے۔ امیر حمزہ کے نام کے ساتھ جو سید الشہداء لکھا جاتا ہے، یہ لقب آقائے دو جہاں نے عطا کیا، سید الشہداء حمزہ۔ حضور اتنے غمناک تھے، حضور نے فرمایا کہ اتنا درد، اتنا غم، حضور نے فرمایا کہ اگر کافروں پر اللہ مجھے غلبہ دے تو میں اپنے چچا کا بدلہ اس طرح لوں گا، ایک چچا کے بدلے 70 کافروں کو میں قتل کروں، ایک چچا کے بدلے۔ جب حضور نے یہ جملے فرمائے، عرش والے رب نے جبریل کو آیت دے کر بھیجی، فَإِنْ عَاقَبُوا مِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ، فرمایا نہیں محبوب، ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں، محبوب یہ آپ کے جذبات ہیں کہ ایک کے بدلے میں 70 کافروں کو ماروں گا۔ فرمایا نہیں محبوب، قیامت تک میرا قاعدہ اور ضابطہ ہے، جتنا ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لو، ایک کے بدلے میں ایک، اور اگر اس پر بدلہ نہ لو صبر کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔